محمد عمران قادری، ٹھیک ہے؟ مفتی ہیں یا نہیں مفتی آپ؟ نہیں، اللہ جو ہے نا ہمیں عالم بنایا ہے، ہم طالب علم ہی سمجھ لو بس۔ اچھا، محمد عمران قادری غیر مفتی، اوکے جناب۔ کہاں، کس شہر کے رہنے والے ہیں آپ؟ کراچی پاکستان۔ آپ تفصیل لے چکے ہیں بات کے؟ نہیں، بھول گئے ہو نا، کراچی حیدرآباد کہاں کے ہیں؟ ایسے کسے مجھے کراچی پاکستان سے۔ کراچی زندہ باد۔ اب بات کریں، بسم اللہ، 3 منٹ شروع کر دوں، کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ ایک منٹ پہلے آپ میری بات سن لیں، اس کے بعد۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ پہلے جب پچھلے ہفتے میں، اس سے پہلے بھی ایک سوال یہی کیا تھا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ذات۔ تو میں 3 منٹ لگا دیتا ہوں بھائی، ابھی سے شروع کر دیتا ہوں نا بات۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں بسم اللہ۔ دیکھیں، آپ شیعہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ذات پر سب و شتم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خصوصاً خلفاء ثلاثہ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اور پچھلے جو ہے نا پروگرام میں آپ حدیث سے جو ہے نا وہ عشرہ مبشرہ والی ہے اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو اب عرض خدمت یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کریں گے صرف قرآن کی آیت پر، اور آپ بھی دلیل وہیں سے دیں گے، میری دلیل کا رد بھی قرآن سے، ٹھیک ہے؟ جب میں حدیث میں جاؤں گا آپ کو مکمل اختیار ہوگا۔ سب سے پہلی بات ہمارے قرآن پہ ہوگی، بس بات سمجھ میں آئی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیوں نہیں سمجھ نہیں، ہم دیکھیں، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بات جو ہے نا ذات پر سر و شتم کرتے ہیں، ہم انہی کی ذات کو قرآن پہ دیکھیں گے۔ قرآن تو ہمارے لیے حجت ہے نا، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، سب پیغمبر کے لیے حجت بھی تھا نا، پیغمبر بھی حجت ہے، پیغمبر کے لیے بھی قرآن حجت ہے، قرآن کو بہتر جانتے ہیں۔ جب میں حدیث میں جاؤں گا تو آپ بھی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کل اختیار ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ لیکن سب سے پہلے قرآن کے اوپر بات ہوگی، دلیل بھی قرآن سے، رد بھی قرآن سے، ٹھیک ہے؟ آپ تو قرآن سے توحید ثابت کریں گے، میں ان کی عظمت کو ثابت کروں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ذات پر سب و شتم کرتے ہیں، قرآن کی روشنی میں آپ کے پاس قرآن کی کیا دلیل ہے؟ آپ کا دعویٰ ہے نا، آپ ان کو جہنمی قرار دیتے ہیں، ان پر سب و شتم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو آپ آیت پیش کریں گے وہ صحابہ کے متعلق ہو، اس کی دلیل بھی دیں۔ جی تو میرے محترم ناظرین، اچھا 2 منٹ ہو گئے، آپ کے پاس مزید 1 منٹ ہے، بات کرو نا۔ مزید یہی کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اگر آپ کو 1 منٹ آپ کو گفٹ کر دیا تو اس میں کوئی بات نہیں۔ اوکے میرے محترم ناظرین، صرف قرآن سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے، صرف قرآن مجید سے۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، ان کا اب میں دوبارہ اپنا ٹائم شروع کر دیتا ہوں، میرا ٹائم 3 منٹ ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں آپ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو سب و شتم کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم قرآن سے بات کریں گے، پھر سنت سے، یعنی اگرچہ قرآن اور سنت الگ نہیں ہوتے، جس طرح قرآن مجید وحی ہے اسی طرح سنت بھی وحی ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے تھے، نستجیر باللہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی، ان کے اقوال قرآن ہی کی طرح وحی ہوتی ہیں۔ تو میں ان کے اس اصول کو نہیں مانتا کہ میں قرآن سے حدیث سے استدلال نہیں کر سکتا، میں جب چاہوں حدیث سے استدلال کروں گا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو شرط لگائیں وہ میں منظور کروں۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن سے صحابہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر آپ نے آج میری تقریر سنی ہو تو میں نے اس میں سے کچھ آیات آپ کی خدمت میں آج پیش کی ہیں، سورہ مبارکہ تحریم میں سے، ایک صحابیات میں سے صحابی ہیں عائشہ۔ قرآن مجید کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ سورہ مبارکہ تحریم میں کہ اگر تم 2 عورتوں یعنی عائشہ اور حفصہ، سب کا اجماع ہے کہ یہ خطاب عائشہ سے ہے اور یہ عتاب عائشہ و حفصہ سے ہے، اگر تم دونوں توبہ کرو، پھر اس شرط کا جواب محذوف ہے، تو تمہارے لیے بہتر ہے، یا اس طرح کے الفاظ ہوں گے، محذوف ہے۔ فقد صغت قلوبکما، کس لیے توبہ کریں؟ اس لیے توبہ کریں کہ بالکل آپ کے دل ٹیڑے ہو گئے۔ دل کا ٹیڑا ہونا قرآن مجید میں، دل کا ٹیڑا ہونا عبارت اخری ہے خروج ایمان سے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ، ایمان کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ خروج ایمان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ زیغ قلب ہوتا ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مل کر دشمنی کرو، میں نے دکھایا یہ ظاہر میں شرطیہ ہے، باطن میں اخبار ہے، اور اس کی دلیل بخاری کی روایت ہے، کتاب تفسیر میں تفسیر سورہ تحریم میں عمر بن الخطاب کا اپنا قول ہے کہ عائشہ اور حفصہ دونوں نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تظاہر کیا ہے. تظاہر کیا ہے یعنی ایک دوسرے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ایک دوسرے کی معاونت کی ہے. تو ایک شخص ہے اس کا دل بھی ٹیڑھا ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی بھی کیا، پھر اسی کی مذمت میں قرآن مجید فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ایک نشان، ایک مثال بتاتا ہے، شبیہ بتاتا ہے. وہ کافر کون ہیں جن کے لیے مثال و شبیہ بتایا جاتا ہے، اور وہ مثال و شبیہ کون ہے؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ. دنیا میں کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے شادی نہیں کیا. یہ آیا بھی عائشہ حفصہ کی مذمت میں ہے، اور ان کی مثال کس کی مثال ہے؟ ہاں، زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی. اب جواب دے دو، بسم اللہ. میری سنیں بات، یہ جو آپ زوجہ نوح اور زوجہ لوط کو لے آئے، ٹھیک ہے، آپ وہیں سے بیان شروع کر رہے ہیں. میں نے صحابہ کے متعلق بات کی، آپ حضرت حفصہ اور عائشہ کو لے آئے، تو بسم اللہ، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. آپ ذرا یہ بھی بات، اس آیت کو بھی پڑھیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، پڑھیں. آپ پڑھیں 3 منٹ آپ کے، میں نہیں بولتا، آپ نے خود بولا ہے، نہ بولو، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر جو ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے، آگے بہت تفسیریہ ہے، وقرن فی بیوتکن کے اندر آگے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ حضور کی ازواج بھی اہل بیت کے اندر داخل ہے، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اللہ ان کو پاک کرنا چاہتا ہے. تو دوسری بات آپ نے کی حضرت عمر بن خطاب کی روایت کے مطابق، آپ نے کہا بخاری میں ہے، کہاں ہے بخاری میں کہ وہ نبی کی جو ہے نا خلاف دل ٹیڑھا کرتی تھی؟ آپ نے دلیل دی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اپنی طرف سے تفسیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب کی روایت انہوں نے نبی کی دشمنی میں دل ٹیڑھا کیا. آپ مجھے یہاں لائیو دکھائیں کہ وہ روایت کا ہے بخاری میں، کہیں جہاں یہ الفاظ ہو کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں دل ٹیڑھے کیے ہو، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کی مثال جو ہے نا دیتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ انہیں تو صراحتاً قرآن نے جو ہے نا کہہ دیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ تو دین کافرہ، ان کی تو بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے متعلق تو اللہ نے کہہ دیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی نسبت، جب اگر نبی کی بیوی آپ کے قول کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، بات میری سنیں، ادھر دیکھیں، اگر آپ کے قول کے مطابق جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہے، تو پھر یہ اعتراض قرآن پہ آتا ہے. اللہ کیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو نبی کے ازواج ہے وہ جو ہے نا امت کی مائیں نہیں ہے، ٹھیک ہے. نبی تو اولا ہے، جس طریقے سے ان کی ازواج بھی امت کے اندر اور عورتوں سے اولا ہے، ٹھیک ہے نا. ازواج کے اوپر یہ نسبت نبی کی وجہ سے، زوج ہونے کی وجہ سے ان کی عظمت ہے. اللہ ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، آپ اس پہ اپنا قیاس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا زوجہ نوح اور زوجہ لوط، یہ قیاس جو ہے نا کسی صحابی کی تفسیر ہے، یا کہ حضرت علی کی تفسیر ہے، کیا امام حسن پاک کی تفسیر ہے، یا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے نا، یا امام باقر کی تفسیر ہے؟ مجھے ان کا جواب دے. ان کے علاوہ میں کسی کی تفسیر کو قبول نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، دور خلافت کے بعد جو ہے نا یہ چیزیں میں نہیں مانوں گا. آپ حضرت علی کا قول بتائیں، وہ بھی ہماری کتب سے اور ہماری تفاسیر سے، کہ وہ جو ہے نا اس طریقے سے انہوں نے تشریح کی دی ہو. اور مجھے امام حسن پاک کا قول دکھائیں، وہ بھی ہماری تفسیر سے، اور بخاری مسلم پوری سیاست سے. آپ کا ٹائم ہو گیا بھائی، قیاس کرتے 3.5 منٹ ہو گئے بھائی، 3.5 منٹ ہو گئے، اچھی بات. تو میرے محترم ناظرین، ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم صحابہ کو وہی کہتے ہیں جو قرآن نے کہا ہے، وہی کہتے ہیں جو آپ کے کتب میں موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے بھائی. اگر آپ کا پرابلم ہے تو قرآن سے پرابلم ہے، اگر آپ کا پرابلم ہے تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرابلم ہے. اگر آپ کی نبی وہی محمد ابن عبداللہ الہاشمی القرشی المکی المدنی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام اقدس پر میرے باپ اور میرے بچے فدا ہوں. اگر وہی ہیں تو اگر آپ کے نبی وہی ہیں تو آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے, اس میں تو اختلاف ہے. آپ نے کہا کہ حدیث نہ بتاؤ, قرآن بتاؤ. اور بھائی میں نے قرآن کی آیت آپ کو سنائی کہ قرآن صحیح ہے. فقد سغت قلوبکم, ان کے قلب زائغ ہیں. آپ نے اس کے متعلق رد بھی نہیں کیا کہ اللہ یری تو نے غلط ترجمہ کیا. اللہ یری تو نے غلط ترجمہ کیا کہہ دیا, اس نے کہیں نہیں کیا. کوئی دلیل لے کے آیا ہے کہ آیا عائشہ حفصہ کے لیے نہیں ہے. یہ تو سب کا اجماع ہے, عائشہ کس اختلاف ہی نہیں ہے. بخاری میں روایت موجود ہے کہ عائشہ وہ یہ کتاب دکھا, تین میں کیا کتاب دکھاؤں اس کو, کہ بخاری مسلم میں روایات بہت ساری یہ عائشہ حفصہ کے متعلق ہے. کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. جب اس کا قلب ٹیڑھا ہے, قلب ٹیڑھا یا خروج ایمان سے مترادف ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, اس کا جواب دیا اس شخص نے نہیں دیا. اس نے کیا لایا, بولا کہ وہ یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. اور بھائی وہ کو اس میں کیا تعریف ہے عائشہ کی, یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں عائشہ کی تعریف کہاں ہے؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارک احزاب ہے. یہ ان کا جواب سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی, من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. یا اے نبی کی بیویوں, آپ میں سے جو بھی فاحشہ مبینہ انجام دے, یعنی نہایت قبیح عمل واضح طور پہ انجام دے, اس کو ڈبل عذاب ملے گا. یہ کوئی تعریف ہے؟ یہ اس بات کی رد ہے, یہ اللہ کی جانب سے ایک تہدید ہے, ایک دھمکی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد فرمایا یا نساء النبی, دوسرا خطاب, یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن, آپ کی مثال دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے اگر تم تقوی رکھو. اگر نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مبارک ہیں بشرط تقوی. اگر تقوی نہیں ہے تو ان کی کوئی توقیر نہیں ہے. جہاں تک وہ ازواج امہاتہم کا جواب ہے, میں نے اس کا پچھلے ہفتے جواب دے دیا تھا عائشہ کے اپنے اقوال سے, کہ عائشہ نے خود کہہ دیا کہ میں مردوں کا ماں ہوں اور عورتوں کی ماں نہیں. یعنی صرف اس کا مطلب ہے حرمت نکاح. اور ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کی کسی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے اوپر. اچھا, پھر میں نے کہا وہ انتظاہر علیہ, کہتا ہے یہ ہماری کتابوں میں سے دکھاؤ. تم نے خود شرط رکھا نا کہ حدیث نہیں دکھانا. جب بخاری میں خود عمر کہہ رہے ہیں کہ انتظاہر علیہ یہ جو ہے عائشہ حفصہ کے لیے ہے, تو تم کون ہوتے ہو اس کا انکار کرنے والے؟ پھر جب قرآن ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, کافروں کے لیے اللہ ایک شبیہ بتا رہا ہے. شبیہ کون ہے؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط, نوح علیہ السلام کی زوجہ اور لوط علیہ السلام کی زوجہ. یہ سورہ تحریم ہے, سب کا اجماع ہے کہ پورا سورہ تحریم ابو بکر اور عمر کی دو بیٹیاں عائشہ حفصہ کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں. اور بھائی مجھے بتاؤ وہ کون کافر ہیں جن کی مثال جن کی مانند زوجہ نوح زوجہ لوط ہیں؟ آپ مجھے بتاؤ. اور دنیا میں کوئی ہے؟ اور دنیا میں کسی نے نبی سے شادی کی ہمارے امت میں؟ اور کس نے شادی کیا؟ عائشہ حفصہ نے شادی کی. اور یہ پورا سورہ تحریم, یا نبی لما تحرم ما احل اللہ لک, یہ پورا سورہ تحریم اسی انہی کی مذمت میں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سے ایمان نفی کیا ہے, دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا ہے, اور ان کی مثال نوح علیہ السلام کی زوجہ کی ہے, تو آپ کہاں جاؤ؟ صوفی صاحب اسلام قبول کرو, ایمان قبول کرو, قرآن کی تصدیق کرو, کفر نہ کیا کرو. بسم اللہ. دیکھیں جناب علی, آپ نے دلیل پھر بھی نہیں دی. آپ نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, اور یہ جو بات کر رہے ہیں آپ انما یرید اللہ کی تفسیر صحیح نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر داخل ہے کہ نہیں ہے؟ بولے اہل بیت کے اندر داخل ہیں یا نہیں ہے؟ آپ ان کو اہل بیت سے نکال رہے ہیں. نبی کے ازواج کیسے نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے نکالا. کیا اس کا مطلب اللہ نے کیسے نکالا؟ آپ کے پاس کیسے دلیل ہے؟ آپ اپنی لفظ و نشر چھوڑے. میں نے آپ سے تفسیر کا حضرت علی کا قول مانگا. آپ دوسری آیت جو ہے نا زوجہ نوح کے متعلق ہے, اللہ نے تو ان کے الگ بیان کیا, ان کے لیے تو الگ بیان کیا, ان کی تو عظمت ہے, ٹھیک ہے نا. اب یا نساء النبی یہ کون ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ. آپ لفظ قوم کو لے کے بیٹھ گئے. میرا مطالبہ لفظ زوج پر ہے. آپ لفظ زوج کی بات ہی نہیں کر رہے اور لفظ قوم کی تفسیر کرنے بیٹھ گئے. آپ یہ انحراف کر رہے ہیں. آپ لفظ زوج کی بات کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں ان کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے, ٹھیک ہے. آپ قوم کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی وہ مردوں کی ماں ہے اور تو زوج کی. ہم کہتے ہیں کہ نبی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے ہم پر ان کا احترام لازم ہے.
اور آپ لفظ ام کی بات کرتے ہیں کہ تحریم لازم نہیں ہے. کیا آپ جو ہے نا لفظ ام کو پکڑ کے کہیں گے کہ بھائی ان کا قول معتبر ہے یا قرآن معتبر ہے یا نبی کی نسبت معتبر؟ یہ بتا. اب کسی نے اہل بیت میں سے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، کیا کسی اہل بیت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول دکھائے، امام حسن پاک کا دکھائے اور دوسروں کا دکھائے کہ کسی نے بھی کہا ہو کہ بھائی وہ جو ہے نا ان کا احترام نہ کرو؟ ٹھیک ہے نا، کسی نے بولا ہے؟ آپ حضرت عمر بن خطاب، عبداللہ بن عمر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے متعلق آپ نے کہا کہ بھائی انہوں نے بخاری میں فرمایا کہ بھائی وہ حضور علیہ السلام کے متعلق ٹیڑھا رکھتی تھی. میں نے آپ سے دلیل مانگی، آپ نے دی نہیں. جیسے میں نے بخاری کا پوچھا تو آپ کا حق بنتا تھا آپ مجھے بخاری سے وہ نکال کے دکھائے تاکہ میں بھی دیکھوں کہ ہاں بھائی باقی عبداللہ ابن عمر صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ اپنا قیاس کے مطابق وہی پچھلے ہفتے والی جو ہے نا بات کو دوڑا کے موضوع کو چینج کر رہے ہیں، حضور کے ازواج پہ لے گیا. میں نے مطلقاً جو ہے نا بات حضور کے صحابہ کی بھی کی ہے. آپ اس پہ بات کر رہے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں کہ حضرت عائشہ نبی کی زوج ہے نا، ہم پر ان کا احترام زوجہ ہونے کی وجہ سے لازم ہے. آپ قوم کو پکڑ کے بیٹھ کے زوج نفس زوج سے انحراف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیا نبی کی جو گھر والیاں ہیں وہ اہل بیت میں داخل نہیں ہیں؟ اگر نبی کی بیویاں اہل بیت کے اندر داخل نہیں ہیں تو اس کی دلیل آپ مجھے قرآن سے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی نبی کی ازواج، نبی کے گھر والے، ٹھیک ہے نا، باقی اولاد سے ہٹ کے وہ اہل بیت کے اندر داخل نہیں ہے تو پھر جو ہے نا کسی کی بھی زوجہ اس کے اہل بیت کے اندر داخل نہیں ہے، اس کے گھر میں داخل کے اہل نہیں ہے. پھر تو آپ کی اس سے والدہ بھی جو ہے نا نہیں بچتی. ٹھیک ہے نا، وہ بھی آپ جو ہے نا آپ اپنی والدہ کو کہیں گے کہ وہ بھائی ہمارے گھر کے اہل نہیں. آپ کا والد کہے کہ ہاں وہ میری اہل نہیں ہے، اللہ یاری صاحب میرا اہل ہے. ٹھیک ہے نا، یہ میں اللہ یاری صاحب میری اہل بیت ہے. لیکن آپ کا والد کہہ دے، وہ کہہ دے کہ اللہ یاری کی ماں جو ہے نا میری اہل بیت نہیں، وہ میرے گھر والی نہیں ہے. تو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ نے انہیں کہا ہے کہ زوج، ٹھیک ہے نا، زوج کا لفظ اللہ نے بیان کیا ہے. زوج کی نسبت کی وجہ سے ہم احترام کرتے ہیں. آپ جو ہے نا انحراف کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا اسی بات کو لے کے بیٹھ گئے جہاں سے چھوڑا تھا. تو بات یار ٹھیک ہے، بیٹھے ہیں. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ آپ اپنی والدہ جو ہے نا اس کو قرار دیتے ہیں کہ وہ میرے گھر کے، میرے والد کے گھر کے گھر والی نہیں ہے، ہمارے گھر کے اہل نہیں ہے. مجھے اس بات کا جواب دیں. ختم چارج جی آپ جی کا؟ بولیں. اوکے اب سنو. جی جی چارج نہیں ہے، چارج کی بات نہیں، میرا سوال ہے، میں اس کے جواب دے سمجھ گیا، اب مجھے بات کرنے دو نا. ہاں میرے محترم ناظرین، ہاں. پھر انہوں نے کسی بات کا جواب نہیں. عائشہ کا قلب ٹیڑھا ہے، جواب نہیں دیا. کہتا ہے احترام کرو احترام کرو. عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے، قرآن کے نص الفاظ ہیں، اس کا جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا مثال، عائشہ کا مثال زوجہ نوح زوجہ لوط کا دیا. بھائی اگر نوح علیہ السلام کے امت میں ہوتے ہیں، جب اللہ نے کہہ دیا ان کی مثال نوح اور لوط علیہ السلام کی زوجہ کی مثال ہیں، ان کی امت میں آپ ہوتے، آپ احترام کرتے ہیں ان کے؟ اوے ہماری ماں ہماری ماں. اور نوح علیہ السلام کے زوجے کے متعلق کیا کہتے ہو؟ جو ان کے متعلق کہتے ہو اللہ نے کہہ دیا کہ ان کی مثال عائشہ کی مثال ان کی مثال ہے. جو نوح کے زوجے کے متعلق تم کہتے ہو شادی کی ہے، نبی سے نسبت ہے، جو بھی ہے وہ ادھر بھی ہے. جو ادھر جواب دیتے ہو، جو تمہارا جواب ہوگا نا، احترام کرتے ہو نوح کے زوجے کی، تو ہم مجھے جواب دے دو. اگر احترام نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی مذمت نہ کرو کہ ہم نے جس کو قرآن نے کہا کہ اس کی مثال نوح کے زوجے کی مثال ہے، ہم اس کے احترام نہ کریں. اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے اپنے کرداروں کی وجہ سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا احترام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ فرمایا انکن صواحب یوسف. عائشہ سے کہا تو صاحب یوسف ہے. صاحب یوسف کون ہے؟ ان کیدکن عظیم، ان کید شیطان کان ضعیفا. شیطان کا قید چھوٹا ہے، صاحب یوسف کا قید شیطان سے بھی بڑا ہے. اوئے ہوئے ہوئے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کے حدیث میں صاحب یوسف کہا، اور قرآن نے کہا صاحب یوسف شیطان سے بھی بڑا مسلمین کا دشمن ہے، اس کا مکاری اس سے شیطان سے بھی بڑا ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا احترام نہیں کیا. جہاں تک ام ہونے کا بات کر رہے ہیں، ماں ہونے کا آپ تکرار کر رہے ہو کہ یہ تو ماں ہے ہماری ماں. اس عائشہ نے خود کیا دیا، ام سے مراد یہاں پہ حرمت نکاح ہے، تکریم نہیں ہے. اگر مراد تکریم ہوتی تو عائشہ خود کہہ دیتی. پچھلے ہفتے آپ سے بات ہوئی کہ آپ کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اگر ام سے مراد احترام ہوتا تو عائشہ نہیں کہتی کہ میں صرف مردوں کا ماں ہوں، عورتوں کی ماں نہیں ہوں. صحیح سند کے ساتھ آپ کو بار بار دکھایا تھا پچھلے ہفتے، اس کا میں تکرار نہیں کر رہا. اب تم کہہ رہے ہو کہ ازواج جو ہے اہل بیت میں سے. او بھائی یہ مسلم ہے، یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ مسلم ہے. یہ مسلم میں دیکھ لو اچھی طرح سے. بیت سے مراد بیت سکنا نہیں ہے، سکونت والی بیت نہیں. بیت سے مراد بیت عصمت ہے. اہل البیت یعنی اہل بیت عصمت. عائشہ اس میں سے نہیں ہے. بیت سے مراد بلڈنگ نہیں ہے. آپ سمجھیں بیت سے مراد بلڈنگ ہے کہ بلڈنگ میں جو بھی رہے، نوکر بھی رہے، وہ بھی اہل بیت میں سے ہو جائے. ملاحظہ کرو، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، شاپ دار الفکر،
میں نے پیسے دے کے یہ حدیث اس میں شامل کرایا. مسلم صاحب نے مجھ سے 2 لاکھ روپے رشوت لے کے یہ حدیث شامل کیا اس کتاب میں. سن لو مولوی صاحب, کتاب فضائل الصحابہ کہ فضائل صحابہ, میں نے زید ابن ارقم سے پوچھا من اہل بیتہ نساؤہ, اہل بیت کون ہیں؟ عورتیں بھی اہل بیت میں ہیں, زوجہ بھی اہل بیت میں سے ہیں؟ قال لا وعیم اللہ, زید ابن ارقم نے کہا نہیں اللہ کی قسم ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہیں. ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابيها وقومها. عورت کے کیا ہے؟ عورت کسی کا بھی, عورت بھی اس کے اہل بیت میں سے نہیں ہے, کیونکہ عورت کو آپ کسی بھی وقت طلاق دے سکتے ہیں. طلاق دے دیا, کسی اور کے اہل بیت بن گئی. یہ کون کہتا ہے؟ زید ابن ارقم اپنی اجتہاد سے کہہ رہا ہے, وہ لغت سے بھی واقف ہے, حدیث ثقلین بھی اسی نے اسی یہاں پہ نقل کیا, اس میں کہہ رہا ہے کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے. اوکے اچھا, اب جب جہاں تک دشمنی والی بات ہے, آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. اوکے جناب, اوکے آپ نے بات کی نا, ٹائمر لگا دو. نہیں, میں حدیث بخاری مسلم سے دے رہا ہوں, عربی پڑھ رہا ہوں, جناب علی صبر تو کریں. آپ جو ہے نا یہ کریں وہی تشبیہ والی بات کو پھر لے کے بیٹھ کے آپ قرآن نے دیے, قرآن نے دیے. قرآن نے کہا دیے, کس نے کہا ہے کہ قرآن نے ان کو تشبیہ دی؟ حضرت علی نے کہا ہے, کرم اللہ وجہ الکریم. امام حسن پاک نے کہا ہے, امام سیدہ زہرا پاک نے کہا ہے. آپ تو اپنی تشبیہ دے رہے ہیں. آپ ایسے تو بھائی کہہ دوں گا کہ قل یا ایھا الکافرون, کہ اے کافرو, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب کافر سے مراد ہم جو ہے نا شیعہ مذہب کو لے لیں بالفرض. آپ کو میں مثال دے رہا ہوں, تو آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو شیعہ, تو قرآن کہتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ. قرآن جنہوں نے دین کے اندر تفریق پیدا کی, فساد کیا, وہ شیعہ ہے. آپ بات سنیں حضرت عائشہ صدیقہ کی, آپ اگر یہ کر رہے ہیں تو قرآن سے میں بھی آپ کو جو ہے نا کافر قرار دلوا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے وہ قیاس مال فارغ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا قیاس درست نہیں ہے. آپ اپنی تفسیر گھڑ رہے ہیں, سامعین ناظرین دیکھ رہے ہیں. ہمیشہ کوئی میں نے آپ سے حضرت علی کا قول مانگا ہے, اس کے ذمہ میں اہل بیت اطہار کا قول مانگا ہے, آپ نے نہیں دیا. آپ نے بولا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا, تو جو ہے نا بخاری میں ہے کہ وہ جو ہے نا نبی کے لیے دل ٹیڑھا رکھتی تھی, یہ دشمنی رکھتی تھی. آپ تو اس کے مجھے روایت نہیں دکھا سکے, لیکن آپ کی تو حیثیت اتنی ہے. آپ کو سنیں عظمت عائشہ بخاری شریف کے, سنیں. میں عربی جو ہے نا عبارت پڑھ رہا ہوں. ہمارے لیے حجت نہیں ہے. آپ کیوں حجت نہیں ہے؟ تو آپ جب آپ کے لیے حجت نہیں ہے تو آپ ہماری کتاب میں سے کیسے حجت بنا سکتے ہیں؟ تو آپ پہ جب اس بات کو آپ رد کر, اچھا ٹھیک, اچھا میں آپ پہ حجت ہے کیوں نہ؟ بخاری اور مسلم جو ہے نا آپ کے لیے کیوں حجت نہیں؟ مجھے بات کا جواب دے. کیا اس میں نبی پاک کا فرمان نہیں ہے؟ کیا حضرت علی کا فرمان نہیں ہے؟ حجت نہیں. اس میں بہت سارا جھوٹ. ایسے کیسے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ, ٹھیک ہے نا. پھر تو سچ وہی ہے جو ہے نا اہل بیت اطہار بیان کرتا ہے, اہل بیت بیان کو سچ کہتے ہیں صحابہ کرام. اچھا ٹھیک ہے نا, ایک بات یہی, میں پہلے حضرت عائشہ کے بات کروں, حدیث بیان کر دوں. آپ کہتے ہیں کہ حجت نہیں ہے, آپ بڑے آگے امام بخاری سے, آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے, امام بخاری کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم, آپ مسلم کی روایت پیش کر رہے ہیں. توہین نہیں کرنا, توہین نہیں کر رہا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, توہین نہیں کرنا. دیکھو مجھے کسی کا جوتا نہیں بناؤ, کوئی ضرورت نہیں. دیکھو حضرت عائشہ کی آپ توہین کریں, آج آپ حضرت عائشہ کی توہین کریں تو وہ ہم برداشت کر لیں. میں آپ کی توہین کر رہا ہوں تو آپ کو برداشت. قرآن پڑھی ہے, قرآن کی آیات پڑھی ہے سر. میں آپ نے حدیث بیان کی, آپ نے مسلم سے حدیث بیان کی, میں ابھی حدیث بیان کر رہا ہوں. سامعین دیکھ رہے ہیں, میں جو ہے نا ان ابی سلمۃ ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ قرآن سے استدلال کرنا ہے بھائی. سلام قالت وعلیہ السلام قالت وهو يرى ما لا ارى, ٹھیک ہے نا. یہ کون ہے؟ ابو سلمہ, ٹھیک ہے. دو ہے, ایک تو جناب ام سلمہ کے نہیں, آپ قرآن سے بات کریں تو آپ کہہ رہے ہیں آپ میرے ٹائم میں نہیں بولیں گے, آپ میرے ٹائم میں نہیں بولیں گے, آپ میرے ٹائم میں نہیں, آپ نقصات کر رہے ہیں. آپ میرے ٹائم میں نہیں, ٹائم ختم ہے آپ کا. ٹائم میری ٹائم, میرا ٹائم ہے, وہ فریز بھی ہوگا. آپ حضرت خدیجہ تو آپ حضرت خدیجہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کیا تو حضرت خدیجہ کی گھر والی میری باری ہے کہ یہ دو نبی کی جو ہے نا گھر والیاں اہل بیت میں داخل نہیں ہے, باقیوں کو داخل کرتے کس وجہ سے کرتے؟ وقت تو آپ کی اسی طریقے سے جو ہے نا آپ کی والدہ ہوں, دو والدہ ہوں, ایک سے جو ہے نا دو تیرے ابا کی میرا وقت ہے نا. بھائی وقت آپ 4 منٹ آپ نے بات کی, اس کا مطلب یہ ابا بھی دو والدہ بیت میں داخل نہیں, آپ کا کو چاہیے کہ اچھا میرے محترم, اب میرا وقت باری ہے. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میرے محترم ناظرین, انہوں نے خود کہا تھا صرف قرآن سے بات کرو.
اپنی خود شرط لگایا ہے مولوی، آپ توہین کر رہے ہیں. خود مولوی صاحب نے، علامہ صاحب نے، عالم دین نے اتنے بڑے امامہ لگا کے، پگڑی لگا کے، داڑھی پہ تیل لگا کے، کنگھی لگا کے آ گئے ہیں، ہیڈ فون سب کچھ، پیچھے بھی ڈیکوریشن وغیرہ لگا کے کہ آج صحابہ کا ایمان ثابت کریں. وہ پہلا صحابہ کون ہے؟ عائشہ. اسی میں پھنس گئے. شرط لگائے تھے کہ قرآن سے بات کریں گے، قرآن کا ایک آیت بھی نہیں دکھا سکے عائشہ کے ایمان کے لیے. قرآن کے میں نے کئی آیات پڑھی ہیں جن میں عائشہ کی کیا ہے، اس میں نفی ایمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، اور مثال کس کی ہے؟ اس کے مثال ہے زوجہ نوح اور زوجہ لوط. اس کا ایک کا جواب نہیں دے سکا. اب کہتا ہے میں بخاری مسلم میں عائشہ کے فضائل پڑھنے لگا ہوں. بھائی تم نے خود شرط لگا تھا، اوئے پگڑی والے بھول گئے، خود آپ نے شرط لگا تھا کہ حدیث نہیں پڑھنی. اچھا اب آپ دیکھو، بولو. ہاں، اور یہ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا. میں نے کب عبداللہ ابن عمر کا نام لیا؟ میں نے عمر کا نام لیا. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، ابھی لیا آپ کی ویڈیو ہے، آپ پیچھے، میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کاٹ کے کہ آپ نے کیسے نکاح عبداللہ ابن عمر. بھائی میرے باری میں بات نہیں آپ نے گل نہیں کرنا تو میری باری نہیں اپنی بات سے اعراب نہ کرے. اسی ساڈی گل بھی سننی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی قرآن تو یا لسان نبی یہ کہنو کتاب ہے. ختم ہو گئے. وہ نساء نبی میں پڑھ دیتا نا، نساء نبی اس میں عائشہ کی تحدید ہے، عائشہ کی دھمکی ہے. یا نساء نبی کیسے دھمکی ہے؟ یا نساء نبی، نساء کا لفظ جمع کا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تمام یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ فلہ الضعفین من العذاب، کہ یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میں سے جو بھی يضاعف لها العذاب ضعفين. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين، اس کے عذاب دگنا ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں دھمکی نہیں ہے. یا نساء النبی، بات سنیں، اس کے اندر پھر حضرت خدیجہ بھی آتی ہے. ایک منٹ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کرو گی اس طرح کیا تو نہیں ہے نا. پھر تو اس کے اندر حضرت خدیجہ بھی آتی ہے، پھر حضرت خدیجہ بھی آتی ہے. آپ پھر ان کی بھی توہین کر رہے ہیں اس میں. بات سنو، جناب علی، یا نساء، اس کے اندر وہ بھی ہے نا، پھر تو وہ بھی شامل ہے نا نبی کی نساء ہونے میں. آپ کیسے اعلان کر سکتے ہیں؟ تو بات کرنے دو نا. تو اس طرح اب تم نے اپنی بدقولی شروع کر دی نا، اپنی نقص کر دی. ٹائم میرا ہے، شرط رکھا تھا کہ میرے بارے میں آپ نے گفتگو نہیں کرنا ہے، تو آپ شروع ہو گئے بیچ میں. دیکھو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اہل بیت میں سے نہیں ہے. ہم نہیں کہتے ہیں اہل بیت میں سے. آپ کا یہ ذہن میں یہ غلط بات کسی نے بٹائی کہ وہ بھی اہل بیت میں سے. اہل بیت میں سے نہیں، وہ اہل بیت میں سے اس طرح ہے، فمن اتبعنی فانه منی، سلمان منا اہل البیت، اس طرح. لیکن اہل بیت مطہرین میں سے، اہل بیت عصمت میں سے وہ نہیں ہے. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ فیضاعف له العذاب ضعفین، یہ ان نساء کے لیے ہے، ان نساء کے لیے جنہوں سے فاحشہ مبینہ صادر ہوئی ہے، واضح آشکار قبیح فعل ان سے ظاہر ہوئی ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کبھی رضاء کبیر کا فتویٰ نہیں دیا. حضرت فاطمہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نہیں کیا. حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کبھی زرہ پہن کر، لوہا پہن کر، اونٹ پہ سوار ہو کر ہارون امت سے، وصی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے نہیں نکلی. جو فاحشہ مبینہ یعنی آشکار قبیح افعال انجام دیے ہیں، اس کے ایڈریس ہم خوب جانتے ہیں. وہی ہے جس نے رضاء کبیر کے فتوے دیے ہیں، وہی ہے جس نے عملاً غسل جنابت صحابہ کو سکھاتی تھی، پانی اوپر چڑھا کے بخاری میں موجود ہے. فاحشہ مبینہ کون؟ وہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کر کے لشکر میں لے کے کمانڈر ان چیف جنرل بن کے آئی تھی جمل میں، وہ ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب جو ہے نا، اب میری باری ختم ہو گئی ہے، اب آپ کلیئر بولڈ ہو گئے. ایک مرتبہ پھر گفتگو دیکھیں، بیک اینڈ فورتھ کرتے ہیں، بیک اینڈ فورتھ ایک مرتبہ اور کرتے ہیں، پھر ختم ہے بھائی، کیونکہ آپ کے پاس کوئی مواد ہے نہیں. نہیں مواد ہے، کیوں نہیں؟ آپ نے کہا کہ جو آپ نے آئی اس سے میں ایک ٹائمر لگا دوں. نہیں غلط بات ہے. آپ اپنی باری میں 5-6 منٹ بول چکے ہیں، ٹھیک ہے، میں چپ رہا. آپ کہتے ہیں جو آیت آپ نے پڑھی ہے کہ ٹھیک ہے نا، اس سے جو ہے نا صرف حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کی بات ہے. مجھے ثابت کر کے دکھائے قرآن میں جو انہوں نے خاص کیا ہو، بتائیں اس میں. یہ تو سب یہ جو ہے نا، یا نساء النبی جب لفظ بولا جاتا ہے تو تمام نبی کے عورتوں کو خطاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر آپ حضرت خدیجہ کے متعلق کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی اہل بیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ قرآن تو مطلقاً کہہ رہے ہیں یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. یہ بیان کلام یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وقرن فی بیوتکن، واو تفسیری ہے. اب یہاں سے پچھلے باغپن کی تفسیر ہے، سنیں، دانت نہ نکالیں. ادھر انما یرید اللہ، یہ بھی آیت کا حصہ ہے.
ٹھیک ہے نا, بیان کلام کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ آپ کیسے ہوتے ہیں جو ہے نا قرآن کے اندر آپ الگ الگ کرتے ہیں, آپ کیسے الگ کر رہے ہیں؟ نہیں آپ اللہ یاری صاحب آپ خالی دانت نکال رہے ہیں, آپ کی جو ہے ہنسی بتا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں ہنس کے جو ہے نا کہ میں جو ہے نا ایسے ہوں. آپ مجھے اس بات کا جواب دینا کہ آپ کی ماں, آپ کے گھر والے, آپ کے باپ کی گھر کی عین ہے کہ نہیں ہے, یا ٹھیک ہے نا یہ بتائیں, آپ میری بات کا جواب دیں. ہلو, آپ کی والدہ آپ کے والد کے گھر کے عین ہے یا نہیں؟ مجھے اس بات کا جواب بس ابھی جواب. میرے محترم ناظرین, گھر سے مراد بلڈنگ نہیں ہے, میں نے پہلے کہہ چکا ہوں, گھر سے مراد اہل بیت عصمت, اہل بیت طہارہ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل البیت سے مراد اہل بیت نبوت, اہل بیت عصمت, اہل بیت طہارت. یہ بلڈنگ تو مراد نہیں ہے کہ اس میں جو بھی آ جائے اس میں یہ کوئی اردو کی اصطلاح نہیں ہے, کراچی کا کوئی اصطلاح نہیں ہے, قرآنی اصطلاح ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی قیاس کر لیں کہ جو آپ کے شہر میں جو رواج ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور شریعت میں بھی وہی ہے. میں نے زید بن ارقم کا دکھا دیا, یہ عرب ہے, یہ صحابی ہے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا چکا ہے, اس نے آیہ تطہیر کا نزول دیکھا ہے. وہ خود کہتا ہے وَأَلَا وَأَيْمُ اللَّهِ نِسَاءُ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي, اللہ کی قسم نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں سے نہیں ہے. میں نے دکھا دیا ہے. اگر نساء اہل بیت میں سے ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس آیت کو عائشہ کے لیے, حفصہ کے لیے, ان کے لیے بھی پڑھ کے سنا دیتے, ایک دفعہ سنا دیتے. دکھاؤ ہمیں اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام خمسہ طیبہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی ہے. متواتر روایت 30 سے زیادہ صحابی نے نقل کیا. آپ کے کتب کی صرف بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ایک دفعہ دکھاؤ, ختم بات. ایک دفعہ دکھاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے عائشہ کو کہتے, عائشہ کے لیے, حفصہ کے لیے, فلان فلان کے لیے, انہوں نے ہمیشہ کملی بھی لایا ہے, کملی کے اندر داخل کیا ہے تاکہ کوئی نہ کہہ دے ہم بھی کمرے میں موجود تھے. کملی کس لیے؟ عرب میں تو گرمی ہوتی ہے, سردی نہیں ہوتی, کیوں کوئی رواج بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ اپنے جوان داماد کو, جوان بیٹی کو, جس کے بیٹے بھی ہیں بچے بھی, ان سب کو کملی کے نیچے جمع کرو اور آیت تطہیر پڑھو. یہ کوئی رواج ہے بھائی؟ پاکستان میں, انڈیا میں, یا عرب میں, یا عجم میں کسی کے رواج نہیں ہے. اور وہ بھی عرب جیسا گرم ماحول میں کملی کے نیچے داخل کرو. او بھائی, کملی کے نیچے اسی لیے داخل کیا ہے تاکہ حصر بنے, تاکہ غیر کو خارج کیا جائے, تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ وہ جو کملی ابا کسا کے نیچے ہیں صرف وہی مطہر ہیں. جو کمرے میں انس بھی ہے, کمرے میں ابو ہریرہ بھی ہے, کمرے میں تو زید بھی ہے, کمرے میں زید بن ثابت بھی ہے, کمرے میں تو بہت سارے لوگوں نے روایت کی, ہم نے یہ دیکھا. کمرے کی بات نہیں ہے, بیت سے مراد کمرہ نہیں ہے, بیت سے مراد بیت عصمت ہے, بیت سے مراد بیت نبوت ہے. اس میں عائشہ محروم ہے, اس سے عائشہ کا ابا جان بھی محروم ہے. یہاں پر صرف وہی ہے, صرف وہی ہے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی کے نیچے داخل کیا. یہ آپ کا ٹائم تھا, آپ نے مجھے سوال کیا, اب میرا ٹائم شروع ہو رہا ہے, اب میرا ٹائم شروع ہو رہا ہے. نہیں یہ غلط بات ہے, آپ نے مجھے سوال کیا تھا, آپ کی باری تھی, آپ نے مجھے سوال, آپ کا ٹائم ہے, آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں. ایک منٹ, صحیح ہے, بات صحیح کر رہے ہیں. ابھی ان کی باری ہوگی عزیزو, ان کے بعد لاسٹ ٹائم ہے, بیک اینڈ فورتھ ہوگا. پھر مولوی صاحب تیاری کر رہے ہیں, اگلے ہفتے آ جائیں, صحابہ کے لیے کچھ بندوبست کریں نا قرآن. نہیں اگلے ہفتے نہیں, میں ابھی بیٹھا ہوں, آج رات بیٹھا ہوں. ادھر 4-5 مولوی حضرات بیٹھے ہیں, منتظر نہیں ہے, میں نے انتظار کیا, بہت سارے لوگ منتظر کر رہے ہیں. آپ کیسے مجھے دلیل دیں کہ کیسے نبی کی ازواج کو ان کی اہل بیت سے خارج کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ حضرت ان کے والدین, نبی کے والدین ان کے اہل بیت میں سے یا نہیں ہیں, اور نبی کے والدین ان کے اہل بیت میں سے یا نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی, والد گرامی ان کے اہل بیت میں سے یا نہیں ہیں. والدین کا بتاؤ, آپ اس کے بعد دیکھیں میں اس بات کے اوپر نہ چاہوں, موضوع چینج ہو جائے گا, آپ کر رہے ہیں, دیکھو چینج ہو جائے گا. ہاں, تم نے مجھ سے بار بار پوچھا, تم نے مجھ سے بار بار پوچھا ہے کہ تمہاری والدہ اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں ہے, اور نبی کے والدہ اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں ہے. تم مجھے جواب دے دو. نبی کی والدہ کی تکفیر کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ نبی کے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تکفیر کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ دیکھیں آپ میرے ٹائم میں نہ بولیں, اوکے, ٹائم آپ کا شروع ہے, لاسٹ ٹائم ہے,
लास्ट बैक एंड फोर्थ है. लास्ट टाइम नहीं, या निसा नबी अल्लाह ने कहा है, ठीक है ना, अल्लाह ने उनको जो है उनके मुतालिक, ठीक है ना, कहा या निसा नबी लस्तुन्ना कहादे मिनन निसा, ठीक है ना, ये अल्लाह ताला ने कहा है ना, घरों में रहो, घरों में रहो, ठीक है ना. आगे पढ़े, उसमें तारीफ कहाँ है? नहीं गलत बात है या गलत बात है ना, आप ये से कैसे कर रहे हैं. वकरना फी बुयूतिकुन्ना, आप कहते हैं कि बैत से मुराद घर नहीं है, इस्मत है. बात सुन, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, तो यहाँ जो है ना, यहाँ कौन सी इस्मत आ रही है? बुयूतिकुन्ना, ये कुन्ना वही तो उससे मुराद बिल्डिंग है. फी बुयूतिकुन्ना, यहाँ भी तो नहीं, कैसे मुराद है बिल्डिंग से? आप अपनी मुराद ले लें, घर में रहो, घर में रहो तो घर से मुराद बिल्डिंग है. तो घर से तो यहाँ भी आप मुराद फिर घर में बिल्डिंग ले, कैसे कह सकते हैं आप कि आप जो है ना उनको तो आले बैत करार दे? कुरान जिनको आले बैत करार दे रहा है, आपके पास क्या कौन सा लफ्ज कुरान कहेंगे आप? जो है ना कुरान में जो है ना इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम यहाँ भी बैत का लफ्ज है, तो वहाँ भी बैत का मुज़क्कर वयुतहिरकुम तत्हीरा. देखो, ठीक है ना, आप अगर एक जगह बैत का माना घर करेंगे, ठीक है ना, तो वहां भी घर करेंगे. अगर एक जगह आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने लिए जरूरी कह सकते, आपके पास क्या दलील है? ये तो इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम वकानू शिय्या, जो आप के अंदर फर्क कर रहे हैं, कुरान के अंदर कमली लाया है, कमली के अंदर दाखिल किया. घर वाले अगर होते हैं तो कमली लाने की जरूरत नहीं होती. कहते हैं घर में तो आयशा भी है, अच्छा वो सलमा भी है, वो हदीस पाक पढ़े, ठीक है ना, वो हदीस पाक पढ़े, ठीक है ना. आका ने फरमाया कि हजरत उम्मे सलमा पाक इसकी रावी है, उन्होंने कहा जब ये आयत नाजिल हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने सैयदा ज़हरा को बुलाया और सैयदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु को बुलाया. इमाम हसन पाक हदीस नहीं पढ़नी, आपने शर्त लगाया, हदीस नहीं पढ़नी, ठीक है ना, मैं शर्त पढ़, अब रिवायत भी पेश कर रहा हूँ कि आले बैत के अंदर सब दाखिल है. बात सुने, आप कह रहे हैं कि बैत का माना गलत कर रहे हैं आप. नहीं नहीं, बैत का माना आप एक जगह अपनी मर्जी का नहीं कर सकते. नहीं, देखो भाई, बैत का माना एक जगह पे घूम रही है, आपने बड़ा शिया कौन कैसे जो रही है? कुरान शिया को अल्लाह कह रहा है इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम वकानू शिय्या, कैसे? कुरान तो शिया को काफिर कह रहा है. पंस क्या है कादरी? अच्छा, इसका तर्जुमा करें. इन्नल्लज़ीना, इसका नहीं, उसका क्या ताल्लुक है? अज़वाज से क्या ताल्लुक? आप कह रहे हैं आप बैत का माना अलग क्यों कर रहे हैं? आप बैत का माना अलग क्यों कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, एक जगह आप एक ही आयत है, कलाम बयान कलाम एक ही है. मेरी बात सुने, देखिए ये गलत बात है. आप जो है ना मेरी तरफ बात सुनिए. 3 मिनट आपके खत्म है जनाब, अब मेरी बात मुकम्मल करें. नहीं खत्म, गलत, ठीक है ना. आप बैत का माना दोनों जगह एक करेंगे, आप अपनी मर्जी का एक मकाम पर और दूसरे मकाम पर, और ये जो है ना ये कुरान के साथ गद्दारी कर रहे हैं आप, ठीक है ना. आप बैत का माना हर कहीं लुगत की किताब में दिखाए कि बैत का माना वहां मकसद अलग बयान किया गया, यहाँ अलग उस बैत से. नहीं, मैं कुरान नाज़रीन देख रहे हैं, मैं कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ, ठीक है. वकरना फी बुयूतिकुन्ना, यहाँ भी बुयूतिकुन्ना. नहीं, अल्लाह यारी मर गया, अल्लाह यारी पंचर हो गया है, अल्लाह यारी की नस्लें याद करेगी कुरान पे. नहीं, पिछली मर्तबा भी यही भाई. चले कादरी साहब, आपकी तशरीफावरी का बहुत शुक्रिया. अल्लाह साहब ऐसे ना भागे ना बात सुने, लास्ट बात. अब दूसरे भागेंगे नहीं. अगर आप हलाली है तो भागेंगे नहीं, अगर आप हलाली है तो भागेंगे नहीं, अगर मुद्दे की पैदावार है तो भाग जाएंगे. ये कोई शर्त नहीं है, इसका मतलब है आप हलाली नहीं है, भाग नहीं रहे, आप कह रहे हैं ये शर्त नहीं मान रहे. नहीं, आप मैं 10:30 बजे का बैठा, आपने जो है ना मेरी बात नहीं सुनी. आप दोनों जगह बैत का माना एक करेंगे कुरान में, ठीक है ना. आप जो है ना अलग अलग माना नहीं कर सकते, अपनी माने जो है ना बनी इस्राइल वाली रिवायत पेश कर रहे हैं. मेरी बारी है. ये तो आप बनी इस्राइल वाला काम कर रहे हैं. जब अपने मकसद की बात हो तो और बयान करें. आप भले बैत का बयान करें, बैत का आप अलग अलग. मेरे मोहतरम नाजरीन, मौलवी साहब के जवाब दे चुके हैं. ये अब ये तो इनसे बड़े भी आ जाए. नहीं, मैंने माना पूछा है, माना एक जगह गल सुन सानू गल करन दे. करना चाहता 3 मिनट आस्ते तो सच चुप हो जाओ. हो गया. अच्छा, ये आज जो है ये साहबा की दिफा के लिए कमर बांध के आए थे, तैयारी करके आए थे. नहीं, मैं जवाब मांग रहा हूँ. आप मैं दिफा करूंगा, मैं दिफा करूंगा. आप इसमें तौहीन साबित करेंगे साहबा की, आप भागेंगे ना. अल्लाह यारी साहब, अगर हलाली कौन है? अली के गुलाम, अली वाला भागता नहीं है.
علی والا بیٹھتا ہے, دیکھیں ٹھیک ہے نا, بھاگنا نہیں ہے. اچھا مجھے بات کرنے دو. آپ اپنے آپ کو اوکے تھینک یو سر, تھینک یو, آپ کی بہت مہربانی. یہ جو ہے نا یہ بہت ہی ماشاء نہیں بیعت کا معنی بیان کریں گے. یہ بہت ہی تیز آدمی ہیں, بہت چالاک آدمی ہے. علم ان کا بڑا وسیع ہے, علم ان کا, تحقیق ان کا اتنا وسیع ہے کہ بس یہ جو ہے نا اس میں رکشہ بھی ڈال دیں ان کے علم میں ڈوب جائے. یہ جو ہے نا مولوی منظور مینگل, مولوی طاہر قادری, مولوی بندیالوی, مولوی فلان فلان فلان, ان سب کے محنتوں کا نتیجہ یہ ہے. اور ان سب کا آج ان کا ٹیسٹ کر کے نا ان سب کا ٹیسٹ ہو گیا, ان سب کا ٹیسٹ ہو گیا. تو اب مزید ان حضرت سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اور مولوی حضرات منتظر ہیں. میں ان سے گفتگو کر لوں گا انشاءاللہ آئندہ. آپ آئندہ میرے عزیز پگڑی والے اگلے ہفتے پھر میک اپ کر کے, پگڑی لگا کے, تیل لگا کے, ہیڈ فون لگا کے, وہ جیب میں قلم ڈال کے, گڑی پہن کے اور زیادہ تیاری کر کے ماسی عائشہ دے دفاع آستے تو اتنے تشریف آ جا لے کے تو اسا تاری خدمت انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ پورے زور شور نال تاری خدمت ہوں گے ہم انشاءاللہ. اوکے, اب قادری صاحب آپ کے علم کو سلام, آپ کے علم کی وسعت کو سلام, آپ کے اساتید کو سلام. آپ نے خوب زور لگایا ہے, سب لوگ فیصلہ کریں گے کہ آپ کی علم کتنی وسیع ہے. جیسے میں نے عرض کیا ان کا علم اتنا وسیع ہے کہ ان کے علم میں رکشہ بھی پنچر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا, رکشہ بھی بلکہ ڈوب جائے گا. ٹھیک ہے نا, بس یہ ہے. تو اب اس سے مزید جو ہے نا اگلے ہفتے پر میرے عزیز اب مجھے اجازت دو. مجھے آپ سے بات ہو چکی ہے, جواب آپ کے نکات کے جواب دے چکے ہیں, اب زیادہ آپ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا حافظ آپ کا. میں بہت معذرت کے ساتھ, کیونکہ یہ اپنی عزت سے نہیں جاتے نا, عزت سے نہیں جاتے, تو اس طرح ان سے مزید بات کیا کرنا ہم نے. اب میں کیونکہ دوسرے لوگ منتظر ہیں تو وہ ان کو لے کے آتے ہیں. اوکے